اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ذکر فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو ظاہر ہے صحابہ نے جھولیاں پھیلا دی اور عرض گزار ہوئے کہ ضرور ارشاد فرمائیے، چونکہ ان کو یہ آرزو تھی کہ ہم اہل جنت سے ہو جائیں اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دوزخ اللہ کی رضا کا مظہر ہے، جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت عطا کرے گا اور جس سے ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جنت کی طلب کرنا یہ اللہ کی رضا مانگنا ہے، اس کی خوشنودی طلب کرنا ہے، اور دوزخ سے پناہ طلب کرنا یہ اللہ جل شانہ کے قہر و غضب سے پناہ طلب کرنا ہے اور اس کی امان مانگنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جنت مانگنے کا حکم دیا گیا، دوزخ سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا کرے اور نار دوزخ سے ہمیں محفوظ فرمائے، آتش دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہر صحابی کی یہ آرزو تھی، تمنا تھی کہ ہم جنت کے مستحق ٹھہریں۔ تو فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر ارشاد فرمایا الضعفاء المظلومون، جو کمزور ہیں اور مظلوم ہیں وہ اہل جنت ہیں، ایمان کی شرط کے ساتھ۔ جو مسلمان کمزور ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت ہیں، چونکہ بہت سارے ان کے گناہ، ان کا کفارہ ان پر ہونے والے ظلم بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان جب ظلم اور جبر سہتا ہے تو یہ اللہ جل شانہ اس کو اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ اہل ایمان کو دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ان تکلیفوں کے بدلے میں ان کو اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اہل ایمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کی بھی ان کو جزا عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل بلا کو جو قیامت کے دن اجر و صلہ عطا کیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری کھال اور ہمارا جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، تو آج جو صلہ اس کا حشر کے روز دیا جا رہا ہے۔ تو مظلوم بن جائیں، کبھی ظالم نہ بنیں، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اور مظلومیت یہ دخول جنت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو حالات میں بعض اوقات اس طرح کی صورت بن جاتی ہے کہ یا آپ ظالم بنیں یا آپ مظلوم بنیں، تو اس وقت مظلوم بننے کو اختیار کر لیجئے گا، ظالم کبھی بھی نہ بنیے گا، چونکہ ظالم کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اور مظلوم کی جگہ اللہ کی جنت ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الضعفاء المظلومون، جو مظلوم کمزور لوگ ہیں وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اب کشمیر کے مظلوم لوگ، فلسطین کے اندر جبر کی چکی میں پسنے والے، اور شام کے مظلوم مسلمان ایک طرف تو اذیتوں میں مبتلا ہے اور دل دکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ مبارک کے مستحق ہیں کہ انہیں اس ظلم کے صلے میں اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور اپنی کرم نوازیوں سے ان کو نوازے گا۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ضعیف جو مظلوم ہیں، پھر ارشاد فرمایا الا انبئکم باہل النار، میں تمہیں اہل نار کے بارے میں، دوزخیوں اور جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر خود ارشاد فرمایا کل جازری، ہر شخص
جو اترا کر چلتا ہے، سرکش ہے، اور عقول اور شروب لکھا ہے اس کی شرح کے اندر، جازری کی تشریح کے اندر، ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی جو ہے وہ نفس کی خواہشات کی تکمیل ہے، کھانا پینا اور شہوات کی تکمیل، تو وہ دنیا کے اوپر چلتا پھرتا ایک درندہ اور حیوان ہے۔ انسانی قدریں کیا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈھب اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے اس کو اس کی پرواہ نہیں، بلکہ وہ متکبر، سرکش اور ہر وقت جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا جازری۔ تو کہا کہ یہ اہل دوزخ سے ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو پھر جھولیاں پھیل گئیں، تو فرمایا کہ بخیارکم محاسنکم اخلاقاً، فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں کہ جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں، جن کا خلق اچھا ہے، جن کے رویے خوبصورت ہیں، لوگوں سے جو اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، اور ان کا طرز زندگی خوبصورت ہے۔ تو اچھے اخلاق کا حامل ہونا یہ اچھے ہونے کا ثبوت اور دلیل ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، میں تم میں سے جو شریر ترین لوگ ہیں ان کی خبر دوں، السرسارون المتشدقون المتفہقون، تین چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی، سرسارون اور متشدقون۔ سرسارون ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنی گفتگو کو کسی مجلس میں جب جائیں تو اس قدر وہ مجلس میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں کہ کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتے، اور یہ وجہ تکبر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے اپنی بات پوری کرنا چاہیں تو ان کی بات پوری ہو نہیں پاتی، ان سے بات سمٹی نہیں جاتی، یہ ایک ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کسی اور کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، تو وہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، اور یہ تکبر کی وجہ سے جس طرح اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اس سے وہ لوگ خارج ہیں کہ جن کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا ہو کسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اور سارے لوگ خاموش بیٹھ کے سنیں اور وہ بات کریں۔ تو کسی سے بوڑھا بزرگ تھا، کوئی دانشور تھا، اسی طرح علماء کو بلایا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، تو وہ بات کرتے ہیں، تو لوگ از خود ان کو سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور تیار ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہی بولتے رہتے ہیں۔ تو کہا اس میں وہ شامل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مجلس ہو رہی ہو تو سب لوگوں کو برابر بولنے کا حق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے بولتے ہی رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے ہی حق ہے بولنے کا، اور وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، اور کوئی بولے تو پھر اس کی بات کاٹ کے بولنے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جب بولتے ہیں متشد جو ہے وہ ان کا ایک وصف یہ بتایا گیا کہ المتشدقون المتفہقون، کہ وہ باتوں کو جو ہے وہ زبان کو منہ میں پھیر پھیر کے، ایک روایت میں آتا ہے جس طرح وہ گائے زبان منہ میں پھیرتی ہے، اس طرح وہ منہ میں زبان پھیر پھیر کے، لفظ تراش تراش کے، اور منہ کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں، اور وہ مشکل سے مشکل لفظ بول کے، غریب سے غریب الفاظ، اجنبی الفاظ بول کر کے، اور اصطلاحات بول کر کے لوگوں پر اپنے علم کا، اپنی بلاغت کا روب جمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو مقصود گفتگو سے معافی الضمیر کا اظہار ہے، کسی تک اپنی بات پہنچانا ہے۔ اگر کوئی شخص نکھری اور ستھری ہوئی زبان کا حامل ہو، وہ الگ بات ہے، ظاہر ہے وہ بولے گا تو اس کی گفتگو ہی خوبصورت ہوگی، اس میں اس کو تکلف نہیں کرنا پڑے گا، خود بخود الفاظ، تراکیب
اس کے پیچھے بھاگتی رہیں گی اور وہ خوبصورت کلام کرنے کا عادی ہے اور وہ کرتا رہے گا. وہ تو ایک امر آخر ہے. لیکن یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو خام خواہ کا تکلف کرتے ہیں اور زبان کو بل دے دے کے اور منہ بگاڑ بگاڑ کے مشکل لفظ بول کے اصطلاحات بول کے لوگوں پر اپنے علم کا روب جمانے کے لیے کہ میں بڑا بلیغ ہوں اور بڑا فصیح ہوں